بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع الترمذی کا سبق نمبر 30 ہے اور اس سبق میں ہم یہ 5 مختصر ابواب پڑھیں گے، اور ان ابواب کا چونکہ ایک ہی طرح کا مضمون ہے اس لیے ان کی جو مختصر احادیث تھیں ان کو ایک ہی سبق کے اندر لایا ہے، یعنی ایک مرتبہ وضو کے اندر تمام اعضاء کو دھونا، یا 2 مرتبہ دھونا، یا 3 مرتبہ ان کے اوپر پانی بہانا، یا 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھونا، ان سب کے بارے میں مختلف احادیث مروی ہیں، اور سب کی سب چونکہ درست ہیں اور حدیث سے یہ طریقہ ثابت ہے۔ جہاں پانی کم ہو تو 1 مرتبہ دھویا جائے، ورنہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں۔ اور اس بارے میں بھی ہے یہ آخری باب کے وضو کے بعد اعضاء کو 1 مرتبہ دھوئیں، 2 مرتبہ دھوئیں، اور بعض کو 3 مرتبہ دھوئیں، تو اس کی بھی گنجائش حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ تو مختصر احادیث ہیں، ان کا ہم ترجمہ کریں گے، اور مختصر فقہا کے جو اقوال ہیں جس میں کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے وہ بھی ہم ذکر کریں گے۔ گزشتہ سبق میں انگلیوں کے خلال کے حوالے سے تھا، پاؤں کے دھونے یا مسح کرنے سے متعلق ائمہ کے اقوال ہم نے دیکھے۔ اس باب کے اندر انشاءاللہ وضو میں اعضاء کو دھونے کی جو تعداد ہے اس کا بیان ہوگا۔ سب سے پہلا باب ہے باب ما جاء فی الوضوء مرتن، یعنی ایک مرتبہ تمام اعضاء کو دھویا، اس حوالے سے یہ باب ہے، اور اس کے اندر جو احادیث ہیں ان کا ترجمہ اور عبارت پڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو كريب وهناد وقتيبة قالوا حدثنا بكيع عن سفيان وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكه وحديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وليس هذا بشيء، والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ یہ روایت ہے، اس کے اندر تحویل بھی ہے، اور جو سند کے مدار ہیں وہ حضرت سفیان ہیں، تو یہ سند حضرت سفیان پہ آ کر 2 طریق سے جمع ہوتی ہے۔ ایک طریق یہ ہے اور دوسرا طریق پھر یہ ہے، اور پھر یہاں پہ آ کے سفیان پر آ کر یہ جمع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آگے ایک یہ کہ زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، ایک مرتبہ ہر عضو کو دھویا۔ اور اس باب کے اندر ان صحابہ کرام سے یہ روایات بھی لائی جا سکتی ہیں، اور ان تابعین سے بھی اور تابعین سے بھی روایات لائی جا سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اس باب کے اندر سب سے زیادہ احسن اور صحیح روایت ہے، اور رشدین بن سعد وغیرہ نے بھی روایت کی ہے ضحاک بن شرحبیل سے اور زید بن اسلم سے، اور انہوں نے اپنے والد سے عمر بن خطاب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو ایک مرتبہ کیا۔ لیکن امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس کی سند کمزور ہے، یہ کوئی مضبوط روایت نہیں ہے، اور صحیح وہی ہے کہ جو ابن عجلان نے ذکر کیا ہے، یعنی اسی روایت کو ابن عجلان نے، شام بن سعد نے، سفیان ثوری نے، عبدالعزیز نے، اور ان سب نے زید بن اسلم سے، اور انہوں نے عطاء بن یسار سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے ہی جو روایت لے کر آئے ہیں، یعنی یہ والی جو روایت ہے تو یہی روایت ہی سب سے زیادہ اصح ہے۔ تو اس میں ایک مرتبہ دھونا ثابت ہوا۔ اب آتے ہیں کہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء کو دھویا، اس حوالے سے اس باب کو پڑھتے ہیں اور اس کا مختصر ترجمہ کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو كريب ومحمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين وفي الباب عن جابر هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهو اسناد حسن صحيح وقد روي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا۔ تو حدیث کا ترجمہ واضح ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں دوسری ایک روایت ہے، اور یہ جو روایت ہے یہ حسن غریب ہے، یعنی ایک ہی طریق اس کا حدیث ابن ثوبان عن عبداللہ ابن الفضل ہے، اور اس کی جو سند ہے یہ صحیح ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اعضاء کو دھویا۔ اب تیسرے باب کی طرف آتے ہیں جس میں 3 مرتبہ دھونے کا ذکر بھی ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي حية عن علي رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا۔ اور اس باب کے اندر فرماتے ہیں کہ وفي الباب عن عثمان وعائشة والربيع وابن عمر وابي امامة وابي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وابي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وابي حديث علي احسن شيء في هذا الباب واصح، فالعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة ومرتين أفضل، وأفضله 3 وليس بعده شيء،
وقال ابن المبارك رحمه الله لا آمن إذا زاد في الوضوء على 3 أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على 3 إلا رجل مبتلا. حدیث کا ترجمہ تو واضح ہے لیکن اس کے اندر ایک پوری فہرست ہے صحابہ کرام کی جن سے یہ روایت مروی ہے اور وہ روایت یہاں پہ لائی جا سکتی ہے. فرماتے ہیں کہ تمام اہل علم کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ وضو ایک مرتبہ بھی اگر کر لو، وضو کے اندر اعضاء کو دھو لو تو کافی ہے، اور اگر 2 مرتبہ کرو گے تو یہ افضل ہے، اور اگر 3 مرتبہ کرو گے تو سب سے زیادہ افضل ہے. لیکن 3 کے بعد اگر دھو گے تو یہ مناسب نہیں ہے. ہاں اگر کسی نے دھونا ہے تو دھو لے، لیکن اگر کوئی اس وجہ سے دھوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اعضاء تک پانی پہنچا نہیں پہنچا، تو یہ وسوسے والا آدمی ہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ آگے بڑھنا یہ مناسب نہیں ہے. اور عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے گناہگار ہونے کے اوپر مجھے اس کا ڈر ہے، میں محفوظ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، یا مجھے امن نہیں ہے ایسے شخص کے اوپر کہ جو شخص 3 سے زیادہ مرتبہ اپنے اعضاء کو دھوئے، تو میں اسے گناہ سے بچنے سے زیادہ محفوظ نہیں سمجھتا، کیونکہ اس سے انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے گا اور وسوسے کا بھی شکار ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے زیادہ نہ کرے. امام احمد اور امام اسحاق فرماتے ہیں کہ 3 سے زیادہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے اعضاء کو دھوئے. ہاں صرف وہی شخص جو وسوسے کی بیماری کا شکار ہو چکا ہے وہی دھوتا ہے، لہٰذا اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ صرف 3 مرتبہ تک ہی دھویا جائے. اچھا جی، باب فی الوضوء مرتن و مرتین و ثلاثا، کہ ایک ہی روایت یا متعدد کچھ روایات ہیں جن میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ دھونے کا ذکر ایک ہی مرتبہ حدیث کے اندر آیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اعضاء کو دھویا 1 مرتبہ، پھر وضو کیا تو 2 مرتبہ، پھر وضو کیا تو 3 مرتبہ. وبه قال حدثنا اسماعيل بن موسى الفزازي وقال حدثنا شريك عن ثابت بن ابي صفيه قال قلت لابي جعفر حدثك جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاثا ثلاثا. قال نعم. وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن ابي صفيه وقال قلت لابي جعفر حدثك جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة قال نعم. حدثنا بذلك هناد وقتيبة. قال حدثنا وكيع عن ثابت وهذا اصح من حديث شريك لانه قد روي من غير وجه. هذا عن ثابت نحو روايه وكيع وشريك كثير الغلط وثابت بن ابی صفیہ هو ابن حمزہ الثمالی. حدیث کا ترجمہ تو واضح ہے اور اس میں ثابت بن ابی صفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر کو کہا کہ کیا آپ کے سامنے حضرت جابر نے یہ روایت پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ وضو کیا؟ تو فرمایا کہ ہاں جی بالکل میرے سامنے حضرت جابر نے یہ روایت کی ہے. اور وکی اس روایت کو ثابت بن ابی صفیہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے کہا کہ کیا حضرت جابر نے آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی پیش کی ہے. اور حناد نے اور قتیبہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے. اور فرماتے ہیں کہ وکی بن ثابت نے ہمیں روایت کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یعنی شریک والی جو سند ہے اس سے یہ والی سند زیادہ اصح ہے کیونکہ یہ 1 سے زیادہ طرق سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ ثابت سے بھی ہے وکی کی روایت کی طرح. اور فرماتے ہیں کہ یہ جو شریک ہیں اس کے اندر یہ شریک یہ کثیر الغلط، یعنی ان کی کوتاہی یا سند کے اندر ان کی جو غلطیاں ہیں وہ پکڑی گئی ہیں. اور ثابت بن ابی صفیہ جو ہیں ان کا پورا نام ثابت بن ابی صفیہ ہے لیکن ان کی کنیت ابو حمزہ الثمالی بھی ہے. اور اس میں آخری باب یہ ہے کہ ایسا شخص کے جو کچھ اعضاء کو دھوئے 2 مرتبہ اور کچھ کو 3 مرتبہ، اس بارے میں جو روایت ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه 3 وغسل يديه مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه. هذا حديث حسن صحيح. وقد ذكر في غير حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه 3 وقد رخص بعض اهل العلم في ذلك. لم يروا بأسا ان يتوضأ الرجل بعض وضوئه 3 وبعضه مرتين او مرة. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور انہوں نے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا اور اپنے ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھویا اور سر کا مسح کیا اور اپنے پاؤں کو دھویا. فرماتے کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. اور 1 سے زیادہ حدیث میں یہ بات مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعضاء کو 1 مرتبہ دھویا، بعض کو 3 مرتبہ دھویا. اور اہل علم نے بھی اس میں رخصت دی ہے کہ کوئی بھی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بعض اعضاء کو 3 مرتبہ دھوتا ہے، بعض کو 2 مرتبہ دھوتا ہے، بعض کو 1 مرتبہ دھوتا ہے. حدیث باب کے راویوں کا مختصر تعارف بھی آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں. سفیان سے مراد سفیان ثوری ہیں اور یہ اس لیے سفیان ثوری ہیں، فرماتے ہیں سفیان ابن عیینہ نہیں ہے، اس لیے کہ ابا نعیم نے صرح به فی کتابہ کہ اس نے تصریح کی ہے کہ سفیان سے مراد یہاں پہ سفیان ثوری ہیں. اس طریقے سے باب ما جاء فی الوضوء مرتین کے اندر جو روایت کے راوی ہیں ابو قریب ہیں اور محمد بن رافع القشیری النشابوری، یہ بھی ثقہ اور عابد ہیں. زید بن حباب، یہ بضم المہملہ یعنی حباب ہے، اور ابو الحسین العکری. عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسی الدمشقی، اور عبداللہ بن فضل الحاشمی المدنی.
عبد الرحمن بن ہرمز العارج المدنی۔ اگلے باب کے راویوں کے حالات دیکھ لیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن مہدی بن حسان العنبری اور سفیان، یہاں پہ سفیان ثوری مراد ہیں۔ ابی حیہ یہ ابن قیس الحمدانی الوادعی ہیں۔ اور اگلے باب کے راویوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہاں پہ کچھ راویوں کا ذکر موجود ہے، جیسے کہ اس میں ایک یہ ہیں کہ اسماعیل بن موسیٰ الفزاری الکوفی، ثابت بن ابی صفیہ الثمالی، ان کی کنیت ابو حمزہ ہے۔ ابو جعفر یہ محمد الباقر ہیں۔ عمر بن یحییٰ یہ بن عمارہ بن ابی حسن المازنی المدنی، ان ابی ہی سمراد یحییٰ بن عمارہ ہیں، یہ بھی ایک ثقہ راوی ہیں۔ وضو میں ہر عضو کو دھونے کی جو مسنون مقدار ہے اس حوالے سے یہاں بدائے سنائی کے اندر ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وضو کے اعضاء کے 3 بار دھونے کی وضاحت حدیث کے اندر کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اعضاء کو دھونے کو بہترین وضو قرار دیا ہے اور فرمایا کہ یہ وضو انبیاء کا وضو ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے زیادہ یا کم کرتا ہے تو وہ اعتداء کرتا ہے، یعنی زیادتی کرتا ہے۔ اس پر مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء کے مطابق یہ بات اضافی دھونے یا کم دھونے سے متعلق ہے، یعنی جو حدیث میں آیا ہے کہ اعتداء یعنی حد سے تجاوز ہے، یہ 3 سے زیادہ یا 1 سے بھی کم، 1 سے کم سے مراد صرف مل لیا اور پانی بہایا نہیں، یہ اس سے مراد ہوگا اور یہ وعید اس شخص کے لیے ہے۔ جبکہ دیگر کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص 3 بار دھونا فرض سمجھ کر زیادہ دھوئے یا کم دھوئے تو وہ غلطی پر ہے۔ صحیح رائے یہ ہے کہ یہاں زیادہ یا کم کا مطلب یہ نہیں کہ عمل کی تعداد بڑھائی یا گھٹائی جائے، بلکہ اس سے مراد اعتقاد ہے، یعنی 3 بار دھونا سنت ہے اور اس پر عمل نہ کرنا یا زیادہ کرنا بدعت سمجھا جائے گا۔ یہ وضو کے عمل کی سچائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونے پر زور دیتا ہے اور اس میں بدعت یا اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ المغنی کے اندر بھی اسی کے حوالے سے یہاں پہ تفصیل سے ذکر ہے کہ وضو کے اعضاء کو 3 بار دھونا ایک مستحب عمل ہے اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات موجود ہیں۔ زیادہ تر علماء کا کہنا ہے کہ 3 بار دھونا افضل ہے اور اس میں وضو کی مکمل صفائی اور انبیاء کے طریقے کی پیروی ہے۔ تاہم بعض ائمہ جیسے امام مالک نے وضو میں 3 بار دھونے کی کوئی خاص تعداد مقرر نہیں کی اور کہا کہ قرآن میں صرف غسل کا ذکر ہے، چاہے وہ جتنی مرتبہ بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دھونے کی اہمیت کو واضح کیا اور فرمایا کہ اس سے وضو کا اجر دگنا ہوتا ہے اور اس کے بعد مزید اضافہ کرنا بدعت سمجھی جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا جو شخص 3 بار سے زیادہ یا کم کرے وہ ظلم کرے گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ وضو کے عمل میں زیادتی یا کمی کرنا اعتقادی طور پر غلط سمجھا جاتا ہے اور یہ زیادہ تر اس شخص سے متعلق ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر وضو کرنے کی کوشش کرے، اور یہاں پر بھی یہی تفصیل درج ہے۔ اب الفقہ الاسلامی و ادلتہ کے اندر ان تمام آراء کا جو خلاصہ ہے وہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ وضو میں اعضاء کو 3 بار دھونا مستحب ہے اور اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ یہ سنت ہے۔ مالکیہ نے اس کو وضو کی فضیلت قرار دیا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دھونے کو پسند کیا، فرمایا کہ یہ انبیاء کا وضو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی 3 حالتیں بیان کی ہیں۔ 1 بار دھونا یہ وضو ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، 2 بار دھونا اس سے عمل کا اجر دگنا ہوتا ہے، 3 بار دھونا یہ میرا وضو ہے اور انبیاء کا وضو ہے۔ اب مسح کے بارے میں بھی یہاں پہ تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ اہل سنت کا کہنا ہے کہ مسح 1 بار کرنا کافی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح 1 بار کیا۔ اس کے باوجود شافعیہ کے نزدیک 3 بار مسح کرنا بھی سنت ہے اور انہوں نے اس کی تائید میں کچھ روایات بھی پیش کی ہیں، مگر زیادہ تر علماء نے ان روایات کو کمزور قرار دیا ہے۔ عمومی طور پر اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور حدیث میں جو وضاحت آئی ہے اس کی بنا پر مسح 3 بار کرنا ضروری نہیں ہے۔ باب کے تحت آنے والی جو روایات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور کچھ یہاں پہ آپ دیکھ لیں، حضرت اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کو آپ دیکھ لیں اور حضرت حدیث بریدہ کی آپ یہاں پہ دیکھ لیں، ہر ایک کے الفاظ بھی آپ یہاں پہ نوٹ فرما سکتے ہیں۔ اور ابو رافع کی حدیث، ابن الفاقیہ کی حدیث، اس طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث باب ما جاء فی الوضوء مرتین کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، اور 3 مرتبہ دھونے کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث یہاں پہ نوٹ فرما لیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اور حضرت سالم کی روایت پہلے گزر چکی ہے۔ اچھا جی، میمون بن مہران کی جو روایات ہیں حضرت عائشہ سے، وہی روایت اس کے الفاظ یہ ہیں، اور حضرت عطا کی روایت حضرت عائشہ سے اور وہ اس کے الفاظ بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ حضرت ربیع کی روایت کو بھی آپ ایک نظر یہاں پہ دیکھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، ان سے عطا نے بھی آگے اور مطلب نے بھی روایت کی ہے، معاویہ بن قرہ نے بھی ان سے روایت کیا ہے۔ نافع کی روایت کو بھی آپ ایک نظر دیکھ لیں۔ عبداللہ بن دینار نے جو نافع سے کیا ہے، ابو حازم نے جو ان سے روایت کی ہے، ابو سنان نے جو روایت کی ہے، ان سب کے الفاظ یہاں پہ آپ دیکھ لیں۔ ابو امامہ کی روایت، ان سے حضرت سمیع اور شہر نے روایت کیا ہے، سمیع کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔
اور شہر کی روایت جو ہے اس کے الفاظ یہاں پہ ذکر کر دیے گئے۔ ابو رافع کی جو روایت ہے، اسی سے عبداللہ بن عمر کی جو روایت ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت، حضرت ابو خالد کی روایت حضرت معاویہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جن سے میمون نے، عطا نے اور دیگر تابعین نے روایت کیا، اور اس طریقے سے سعید کی روایت کو بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ ساری روایات یہاں پہ جمع کر دی گئی ہیں ایک ہی سبق کے اندر۔ سبق میں موجود کچھ فوائد اور حکمتیں یہ ملاحظہ فرمائیں، اور عصری تطبیق کے اہم نکات بھی ملاحظہ فرمائیں، اور اس سبق کا خلاصہ ایک نظر یہاں پہ دیکھ لیں، اور آخر میں ان سوالات کے جوابات کمنٹ باکس کے اندر دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔